عنوان بھی میں نے رکھا تھا، مقبولیت اور فراموشی کے تسلسل کا استعارہ رتن ناتھ سرشار۔ رتن ناتھ سرشار کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے ادریس صاحب، انہوں نے کہا کہ رتن ناتھ سرشار پہ کام کم ہوا ہے۔ یہ بات صحیح بھی ہے اور زیادہ صحیح بھی نہیں ہے۔ زیادہ صحیح اس لیے بھی نہیں ہے کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار جو ہیں ہماری اجتماعی حافظے کا جز ہے، اور اس پر بہت تواتر کے ساتھ لکھا گیا، اور آپ 3-4 تو بہت مشہور کتابیں ہیں۔ سید لطیف حسین ادیب کی کتاب ہے جس میں ان کے اوپر تحقیقی مقالہ ہے، پریم پال ارش کی کتاب ہے، پاکستان میں تبسم کاشمیری نے 2 جلدوں میں دو الگ الگ کتابیں ہیں ان کی، پھر ایک پنڈت بشپ ناتھ در کی انگریزی میں کتاب ہے سرشار کرٹیکل اسٹڈی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے، امیر حسن نورانی نے اس کو ایڈٹ کیا، اس پہ فرنگ بنائی، ڈاکٹر عبدالرشید نے ان کے تراجم پہ گفتگو کی، قمر رئیس صاحب کا ایک مونوگراف ہے ساہتیہ اکیڈمی سے شائع ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا ڈسکورس ہے، ادبی ڈسکورس ہے، اس میں سرشار کا ذکر بہت ہے، اور اس میں جو سب سے اہم کام ہے مجھے لگتا ہے شاید لوگوں کی ہم لوگ سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ ایک 1964 میں اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز میں سواس میں ایک فیروز حسن صاحب، انہوں نے اس پہ مقالہ لکھا تھا 450 صفحے کا، اور انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی اس کے بارے میں، میرے خیال میں زیادہ لوگ واقف نہیں، 1964 میں چھپی تھی کتاب۔ تو ایسا یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان پہ کام ہوا ہے، لیکن کام ہونے کے باوجود جس طرح سے بات کہی جاتی ہے، دیکھیں سرشار کی عظمت کا سوال جہاں تک ہے تو ہمارے عہد میں زیادہ پیچھے نہیں آتا ہوں، عالم سرور نے بھی لکھا، خجور اسلام نے بھی لکھا، احتشام حسین نے بھی، خالد اشرف صاحب، بہت جتنے لوگ ہیں میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی تاریخ رام بابو سکسینہ کی تاریخ ہو یا علی جواد زیدی کی کتاب ہو، گرام بیلی کی جو کتاب ہے، سب نے، راز رسل نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ لیکن میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں تک دیکھیں ان کی عظمت کا سوال ہے، ان کی تخلیقی کمالات کے اعتراف کا سوال ہے، تو ہمارے عہد کے 4 جو بہت مشہور لکھنے والے تھے، محمد حسن عسکری، گوپی چند، شمس الرحمان فاروقی، 4 تخلیقی فنکاروں کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں انتظار حسین، محمد حسن عسکری اور طلعت حیدر، انہوں نے کہا کہ صاحب اردو میں کوئی ایک نثر نگار ہے جس نے اردو نثر کے جتنے اسالیب ہیں اس کا جو تنوع ہے اس کا کسی ایک جگہ اگر مثال ملتی ہے تو فسانہ آزاد ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ لکھنؤ کی عکاسی ہے تو مرزا رسوا نے بھی کی، رجب علی بیگ سرور نے کی، بہت سی فسانہ عبرت، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، خالد محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، خالد اشرف صاحب، ان لوگوں کا اس پہ کام ہے۔ تو اس پہ ان 4 نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اس لحاظ سے یہ پر فوقیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اردو نثر کے جتنے جملہ اسالیب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ طنز کا مسئلہ ہو، غصے کا ہے، مزاح کے، اور جتنے آپ عام بول چال کی زبان ہوتی، تمام اسالیب کو کہیں آپ لکھنؤ کی زبان کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتنے ویریشنز کسی کے یہاں موجود نہیں ہیں جتنا ان کے یہاں سرشار کے یہاں موجود ہیں۔ تو یہ تو ان کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اس کی میں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ یعنی آپ کے حافظے کا حصہ بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، اور یہ فراموشی کا بھی استعارہ ہے۔ وہ فراموشی کا استعارہ کیا ہے؟ فراموشی کا استعارہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چاہے وہ حیات کا تعلق ہو، ان کے سوانح قوائف ہوں یا ان کی ادبی تخلیقات ہو، اس کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے، ان کے تراجم کے بارے میں، ان کی صحافتی خدمات کے بارے میں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اردو میں خالد علی بات حسینی کے علاوہ میں نے جتنی تحریریں پڑھی ہیں، مجھے نہیں لگتا کسی نے ان کی 4 جلدوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ میں بھی بتاتا ہوں کیوں میں بات اپنی کہہ رہا ہوں کہ 4 جلدوں کا مطالعہ کر کے کوئی نتیجہ نکالا گیا ہو۔ تو اس طرح سے دیکھیے سمانے کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی سرشار جو ہمارے عہد کے ہمارے دور کے بہت اہم لکھنے والے ہیں، سب لوگوں نے ان کا اعتراف کیا، لیکن دیکھیے کیا ناکامی اور نارسائی ہے کہ ہم ان کی تاریخ وفات کا تعین نہیں کر سکے۔ جب ان کا انتقال 1803 میں ہوا، اس کے بعد چکبس نے مضمون لکھا اور یہ لکھا کہ صاحب یہ جو تھے انہوں نے کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی، لکھا کہ 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1803 میں ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں رام بابو سکسینہ نے اور قمر رئیس نے اور جتنے لوگوں نے ان پہ مضمون لکھا، انہوں نے ان کو 1847، 1846، 1845 یہ 3 سن ملتے ہیں اور اس کا ذکر کیا ہے۔
تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو چکبست نے لکھا ہے، اگر اچھا چکبست کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی اس میں بھی دیکھیں کنٹراڈکشن ہے. انہوں نے لکھا کہ 55 سال کی عمر میں انتقال ہوا 1903 میں، اور یہ جو تیسرے نواب تھے اودھ کے، واجد علی شاہ کے دادا معین الدین دولہ احمد علی شاہ ان کا نام تھا، ان کے دور میں، ان کے آخری دور میں یہ پیدا ہوئے تھے. اب ان کا دور کب تھا؟ 1837 سے لے کر 1842 تک. تو 1842 میں ظاہر ان کا اس کے بعد وہ نہیں عہدے پہ رہے تھے. تو یہ سر سید جو چکبست نے خود لکھا تو اس میں ایک طرح کا کنٹراڈکشن آپ کو دکھ رہا ہے. تو لیکن ہمارے کسی محقق نے اس پہ تحقیق نہیں کی کہ یہ ہمارے اتنے بڑے لکھنے والے تھے تو ان کی کم سے کم صحیح جو تاریخ ولادت ہے اس کا تعین کرتے. پھر انہوں نے 7ویں درجے تک تعلیم حاصل کی، سب لوگوں نے اسی کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ اس کے بعد کہا کہ کیننگ کالج میں داخل ہوئے. اب کیننگ میں ان کی سوانے پہ کوئی گفتگو کر کے پھر ان کی اور بارے میں بات کرتا ہوں. کیننگ کالج میں داخل ہوئے تو اگر یہ 1844 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 1846-45 جو بھی آپ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی، میں کسی ایک کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. تو 1867 میں کیننگ کالج بنا. 1867 میں اگر کیننگ کالج بنا تو ان کی عمر 21 سال تھی. 21 سال جو 1920 میں لکھنؤ یونیورسٹی بنی. تو اب انہوں نے وہاں سے کیا تعلیم حاصل کی؟ یہ تو کہتے ہیں لوگ کہ کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن 7ویں تک تعلیم تھی. تو کیا یونیورسٹی کیننگ کالج میں ہائی اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، انٹر میں کیا، بی اے کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو یہ دونوں دیکھیں سوانے کے. پھر ان کی ملازمت جو کھیری میں یہ کہا جاتا ہے اسکول ٹیچر تھے، کس اسکول میں ملازم تھے، کیسے ان کو ملازمت ملی، اس کی بھی کوئی تفصیل جن لوگوں نے بھی لکھا ہے وہ کہیں موجود نہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا ان کی مقبولیت ایک طرف، لیکن ان کے تئیں جو ہماری بے اتنائی ہے وہ بھی بالکل برابر میں چل رہی. تو فراموشی اور تسلسل حافظے میں بھی ہیں اور فراموش بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں، یہ سرشار کی اگر آپ سوانح قواعد دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ کو یہی نظر آئے گا. اور فسانہ آزاد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ہماری تمام یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، بر صغیر میں پڑھایا جاتا ہے، تمام یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ہماری ادبی تاریخ کی بہت اہم کتاب ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے میں نے ذکر کیا کہ بہت سی کتابیں اس پہ لکھی ہوئی جا چکی، سب نے ان کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ کلیم الدین احمد ہوں، چاہے وہ کوئی کسی ایک نقاد کا نام لیجئے، وہاں ان کا ذکر ضرور موجود ہے. لیکن مجھے صرف یہ دیکھنا ہے، ابھی 1903 میں نے ذکر کیا سرشار کے جو سوانح قوائف ہیں ان پر جو گرد ہے فراموشی کی وہ صاف نہیں کی جا چکی ہے. پھر دیکھیے فسانہ آزاد کا جہاں تک معاملہ ہے، اس سے پہلے فسانہ آزاد میں کیوں کہہ رہا تھا کہ فسانہ آزاد پہ بہت لوگوں نے لکھا اور ذکر کیا ہے کھوجی کے حوالے سے، سب نے اس کے بارے میں جو بات کہی ہے. زیادہ تر اگر آپ تحریریں پڑھیں تو آپ کو صرف یہی لگتا ہے کہ لکھنؤ کی زوال آبادہ 19ویں صدی کا کہ نصف آخر کا جو لکھنؤ ہے اس کی جو زوال آبادہ تہذیب ہے اس کی عکاسی کی ہے، اور یہ ان کی بہت اس میں مختلف مظاہر ہیں، مختلف چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی پہلی جلد میں. اور پھر ذکر کیا جاتا ہے کھوجی کا اور آزاد، میاں آزاد کا قصہ ہے. پہلی جلد یہ 4 جلدوں میں آپ کو پتہ ہے فسانہ آزاد شائع ہوا، اور اس کی پہلی جلد 1060 صفحات پر مشتمل ہے. کونسل نے بھی اس کا ایڈیشن چھاپا، اور 1880 کے آس پاس چکبست نے لکھا ہے. حالانکہ وہ مجھے اتفاق سے اس کی جو اودھ اخبار کی فائلیں ہیں وہ کچھ علی گڑھ میں بھی ہیں، اس کے علاوہ برٹش کونسل میں بھی تمام فائلیں موجود ہیں، اور اس کے اگر وہاں تک آن لائن بھی موجود ہیں. وہ جے اسٹور ایک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو کام کرتے ہیں، جے اسٹور پہ یہ اودھ اخبار کی تمام فائلیں موجود ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ابھی ابشار عالم صاحب نے ذکر کیا اودھ اخبار میں یہ چیزیں چھپتی تھیں. تو پہلے جو چھپنا شروع ہوا اس سے پہلے یہ جب کھیری میں موجود تھے تو اور پنچ میں ان کے کچھ کھیری میں جب وہ ملازم تھے اس کی ظاہر تفصیل نہیں ہے، کسی نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا کتنے دن کام کیا، کیا ان کی نوعیت تھی ملازمت کی. لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ وہاں نوکر تھے، تو وہاں سے یہ کچھ اپنے مضامین لکھ کے بھیجتے تھے جو دوسرا منشی سجاد حسین کا جو اخبار تھا اودھ پنچ اس میں شائع ہوتے تھے، اور وہ اس کا ایک کالم چھپتا تھا، اس کا نام تھا ظرافت. اور پھر اودھ اخبار میں جب انہوں نے 1837 میں جوائن کیا تب انہوں نے لکھنا اس کو شروع کیا. 1878 میں انہوں نے لکھنا شروع کیا
تو پہلی کم سے کم اتفاق سے میں نے وہ شمارے دیکھے 30-40 قسطیں چھپی ہے جس کا نام ہے ظرافت. ظرافت کے عنوان سے ان کے کالم چھوٹے چھوٹے کالم چھپتے تھے جو فسانہ آزاد میں شامل ہوئے ہیں. اور مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں جن لوگوں نے لکھا، یعنی پہلی جلد کے بارے میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 1062 صفحے کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 542 پہ پہلی بار کھوجی کا کردار آپ کے سامنے آتا ہے. اس سے پہلے جو کردار تھے حبیب لبیب اور ایک چھمی جان اور میاں آزاد، یہ 3 کردار ہیں. ان کی جو گفتگو ہے ان کے بارے میں ظاہر ہے 500 صفحے 550 صفحے تک کوئی بات کہی گئی. اس کے بارے میں ہمارے جو ناقدین ہیں انہوں نے اس کا ذکر، چھمی جان کا بھی بہت ذکر کم ہے، کہیں کہیں ایک آدھ کتابوں میں ہے. تو یہ لگتا ہے کہ روز اول سے کھوجی کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے آیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکھنؤ میں جو ایک خاص طرح کی فضا تھی، وہاں کی جو تقریبات تھیں، محرم، عید، دیوالی، ہولی، اس میں میاں آزاد کو لگا کہ صاحب یہ جو تقریبات ہیں اس میں لوگ کیسے مناتے ہیں، اس کی عکاسی کے لیے انہوں نے یہ سلسلے وار، آپ کو پتہ ہے یہ سیریل سے چھپتا رہا، برسوں یہ چھپتا رہا، اودھ اخبار میں بعد میں وہ کتابی شکل میں چھپا. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو چھپنا شروع ہوا تو ظرافت کے نام سے شروع ہوا اور بہت عرصے تک وہ اسی نام سے چھپتا رہا. پھر اس کا نام فسانہ آزاد ہوا اور یہ کھوجی کا کردار آپ کے سامنے آتا ہے. لیکن یہ کیوں انہوں نے لکھا، ظاہر منشاء مصنف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کیوں لکھا گیا. ایک شاعر یا ادیب کوئی بات کہتا ہے اپنی تخلیق کے بارے میں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو مانیں. وہ بات جو کہتا ہے ہو سکتا صحیح ہو سکتا صحیح نہ ہو، اور اس کا جو متن ہے وہی اصلی چیز ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب نے جو فسانہ آزاد کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں کوئی تقریر یا کوئی پیش لفظ وغیرہ نہیں ہے. کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ناول لکھنے کا ان کے ذہن میں کیا خیال آیا، کیسے خیال آیا اور کیا ان کا مقصد تھا. لیکن میں اخبار دیکھ رہا تھا، جے اسٹور پہ اویلیبل ہے آن لائن، تو میں نے دیکھے تمام اچھے خاصے اخبار. سب میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، میں نے ساری قسطیں دیکھی اس کی، لیکن شروع کی قسطیں ضرور دیکھیں. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ان کا مقصد کیا تھا. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اودھ اخبار کے جو ناظرین ہیں وہ نہ صرف طرز معاشرت کیا ہے اس سے واقف ہوں، بلکہ زبان کے جتنے پہلو ہیں، جتنے امکانات ہیں، ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے اس کا ذکر وہ ان کے سامنے ہو. اور اس زمانے میں دیکھیں آزاد اور کھوجی کا دو کردار تھے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے آزاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی اور جو سماجی اقدار ہیں ان کا وہ زیادہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں، فری ان کا ذہن ہے، آزاد ہے. اس وجہ سے جو آزاد کو جس طرح سے پڑھا گیا فسانہ آزاد کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک جیسے نذیر احمد کے ناول تھے، اس کا ایک واضح ڈائڈیٹک ناول جس کو ہم کہتے ہیں، ایک واضح مقصد تھا، ایک پرپس فل رائٹنگ تھی، اس کے پیچھے اصلاحی مقصد تھا. میرات العروس ہو، بنات الناش ہو، جتنی کتابیں تھیں، توبۃ النصوح، اس کے پیچھے ایک اصلاحی مقصد تھا. یہ جو فسانہ آزاد ہے یہ ایک پکارسک ناول یہ قمر رئیس صاحب نے لکھا، تو اس کا کوئی ایک واضح مقصد نہیں ہے. وہ سب لکھنؤ کی معاشرت کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں اور تہواروں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے اس کے جو کردار ہیں، پھر وہ جو ان کی ہیروئن ہے حسن آرا، سہپر اور بی بھٹیاری، ان کا ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کی جو پرومسکوٹی ہے اس کا بہت ذکر ہے کہ تمام یہ جو میاں آزاد ہیں بہت جلدی لوگوں سے منسلک ہو جاتے ہیں، اختلاط کرتے ہیں لوگوں سے بہت جلدی. عورتوں سے ان کا جو ان کے جو لگتا ہے کہ ایک رومانی داستان ہے. پھر ان کو ان کی محبوبہ کہتی ہیں، نواب کے ظاہر مصائب ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت جنگ ہو رہی ہے روس میں اور ٹرکی میں، تو آپ وہاں چلے جائیے، ٹرکی کا ساتھ دیجیے. تو یہ میاں کھوجی کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو میرا یہ کہنا تھا کہ یہ کہانی یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس میں ایک طرح کا کوئی ایک مربوط پلاٹ نہیں ہے، مختلف قصہ در قصہ داستان. کہا جاتا ہے کہ داستان اور ناول کے بیچ کی ایک کڑی ہے اور اس میں واقعیت بھی ہے اور قصہ در قصہ بہت سے ایپیسوڈس ہیں. تو آپ اس کسی ایک موضوع کو بیان نہیں کر سکتے کہ اس کا مرکزی موضوع کیا تھا. لکھنؤ کی معاشرت ہے، اب لکھنؤ کی معاشرت ہے تو یہ تو دیکھیے بڑی ویگ سی بات ہے. یعنی اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے لکھنؤ کی معاشرت کا مطلب یہ ہے، اگر آپ رسوا کو پڑھیں، گزشتہ لکھنؤ پڑھیں، یا ہمارے اس کے بعد کے آپ دیکھیں مرزا جعفر حسین کی کتاب ہے قدیم لکھنؤ کی آخری بہار،
تو ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ سب کوٹیبل ہے. لکھنؤ کا کلچر کیا ہے, لکھنؤ میں پتنگ بازی ہوتی تھی, لکھنؤ میں ایسی محرم کی کیا رسمیں تھیں, یہ 1 to 1 ہے. آپ دیکھیں تو وہاں جا کے آپ دیکھ لیجیے, لکھنؤ میں آصف امام باڑہ ہے, گومتی ندی بہتی ہے, تمام لکھنؤ کی بلڈنگوں کا ذکر ہے, نخاس ہے, چوک ہے, میر کا مزار ہے, یہ سب چیزیں لینڈ مارک ہے. یہ آپ جائیے جا کے دیکھ لیجیے. اور ان کے ہاں جو آزاد کیا جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ, میں بہت سی میں نے مثالیں بھی دیں, اگر وقت ہوگا تو میں اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھنؤ ایک جیتا جاگتا شہر ہے, اس کو انہوں نے پہلی بار کوشش یہ کی ہے کہ مختلف کرداروں کے ذریعے اس کو ایک امیجن سٹی بنایا جائے. ایک امیجن سٹی بنا کے چیز لوگ کیسے اس کو کنسیو کرتے ہیں. یعنی یہ صرف لکھنؤ کی معاشرت, لکھنؤ کی اشیاء کی کوئی انہوں نے فہرست نہیں بنائی ہے کہ لکھنؤ کی رسومیات کیا تھے, لکھنؤ میں کون سے کھانے کھائے جاتے تھے, لکھنؤ میں پان کھائے جاتے تھے, یا پتنگیں کیسے ہوتی تھی, یہ سب ہے. لیکن یہ جس طرح سے آپ کو گزشتہ لکھنؤ میں ملے گا, لکھنؤ کا کلچر کیا ہے, آپ گزشتہ لکھنؤ پڑھ لیجئے تو کوٹیبل لکھنؤ کا کلچر کیا, اس کی آپ مثالیں ان کے یہاں دیکھ لیجئے. آزاد کیا میں نے کئی مثالیں دی ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ پورا ڈسکرپشن پڑھیں گے تو آپ کو یہ کوٹیبل نہیں لگے گا کہ صاحب یہ 1 to 1 ہے, یہ بات ہے. ابھی غالب انسٹیٹیوٹ میں جلسہ ہو رہا ہے, اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دکھ رہے ہیں سامنے, بالکل یہ فوٹوگرافک ریالٹی ہے. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ ان کی نسل پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس شہر کا ذکر ہو رہا ہے وہ لکھنؤ ہے. قدم قدم پر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ یہ لکھنؤ کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. لیکن لکھنؤ کی امتیازی خصوصیات کیا ہے, اس کو اگر آپ بیان کر کے بالکل آپ چاہے پن پوائنٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اس طرح سے نہیں نظر آئے گا جیسے مرزا رسوا کیا. مرزا رسوا بہت بڑے نثر نگار تھے, لیکن انہوں نے بھی جس طرح کی پروفاؤنڈ نثر لکھی ہے. اور ان کی نثر کی جو خاص بات ہے, ہمارے پروفیسر صدیق الرحمان بھائی صاحب یہاں موجود ہیں, انہوں نے خود اس زمانے کی نثر پہ بہت کام کیا. ماسٹر رام چندر پہ آپ کا کام ہے. تو نثر کی جو جہتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل الگ ہے. لکھنؤ میں جو عام بول چال کی زبان تھی, جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسپوکن ورڈ. اسپوکن ورڈ کیا ہے, ریٹن ورڈ کیا ہے. تو اگر آپ مرزا چاہے وہ فسانہ عجائب کو پڑھیں, یا آپ شریف زادہ پڑھیں, یا امراؤ جان ادا پڑھیں, یا اس زمانے کے جتنے کے لکھنؤ کے لکھنے والے تھے, وہ جو وہاں کی جو رسمی زبان ہے, جو شرفا کی زبان ہے, اس کا استعمال کیا گیا. اس کے مختلف جہتیں, اس کے مختلف رنگ ہیں, ایسا نہیں کہ ایک یک رنگی ہے, اس میں بھی بہت سے ویریشنس ہیں, اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جو آزاد کا جو کمال ہے کہ انہوں نے جو اسپوکن ورڈ کے جتنے امکانات ہوتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں تو ایک طرح کی برجستگی ہے, ایک امیڈیسی ہے. تو جو آدمی جب بول رہا ہوتا ہے تو اس میں جو امیڈیسی ہوتی ہے, یعنی اب فوراً 1 to 1 ریلیشن شپ ہے, قاری سے ان کی بات ہو رہی ہے. ظاہر اس طرح کی کتاب نہیں ہے امراؤ جان ادا یا فسانہ عجائب کی طرح کی کتاب نہیں کہ کتابی شکل میں کتاب کے لیے لکھی گئی. کتاب کے جو قارئین ہوتے ہیں اور جو اودھ اخبار کے قارئین تھے, ان دونوں میں فرق ہے. تو انہوں نے جو کنورسیشنل ورڈ ہے, کنورسیشنل ورڈ یا اسپوکن ورڈ کے جتنے امکانات ہیں وہ انہوں نے واقعی ہیں. تو یہی ان کی نثر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں. مثلا دیکھیے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. ان کا ایک درخت گر رہا ہے, اب اس کا بیان کر رہے ہیں, اس کی میں نے مثال دی کبھی. تو اب درخت گرنے کا ایک آواز آ رہی, ظاہر ایک بیمانی سی آواز ہے. اس میں انہوں نے 3-4 سطروں میں لکھا ہے. ہم کیا جانتے ہیں, بارش کا ذکر کریں گے, ٹپ ٹپ ختم. ڈاکٹر صادقہ نواب بیٹھی ہیں, اس کا ذکر کریں گے, زیادہ زیادہ دو جملے لکھیں گے. انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے کہ درخت کیسے گر رہا ہے. بیمانی مطلب ایک جو الفاظ ہوتے ہیں, یعنی جو آواز ہوتی ہے, آواز کو کیسے مشخص کیا جائے. یہ مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو تو یہ اس کی بہت بڑی مثال. ان کی ایک چھوٹا سا ناول ہے کڑک دھوم. جب آپ نگاڑا بجاتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے, تو آواز کو صوت و صدا کا جو ایک نیا انہوں نے پیرایا وضع کیا. رسمی زبان لکھنا بہت آسان ہے, رسمی زبان لوگ لکھتے ہیں, لیکن جو عام بول چال کی زبان ہے یا بیمانی الفاظ ہوں گے, پیڑ گر رہا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ اس کو آپ کے سامنے لائیں گے تو ایک نئی طرح کی نثر آپ کے سامنے آئے گی, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرشار کا کارنامہ ہے. اور اس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. جو ہمارے میں نے ذکر کیا تھا قرۃ حیدر کہہ رہی ہیں, یا انتظار صاحب کہہ رہے ہیں, یا عسکری صاحب نے لکھا, یا شمس الرحمان نے لکھا, وہ اسی وجہ سے لکھا کہ دیکھیے جو رسمی زبان ہے اس کا ذکر کر لینا, اس کو آپ کے سامنے لانا بہت آسان ہے. لیکن اسپوکن ورڈ کو ایک ادبی اظہار کے لیے استعمال کرنا, یہ میرے خیال میں سرشار کا کارنامہ ہے.
جس پہ ذکر نہیں کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی جلد کا معاملہ یہ ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, سب نے زیادہ تر لوگوں نے ذکر کیا, علی عباس حسینی نے ضرور اس پہ, میں نے جتنا پڑھا تو مجھے لگا کہ ان کی نظر میں چاروں جلدیں تھیں. چاروں جلدیں اور بھی لوگوں نے پڑھی ہوں گی, میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھی, لیکن اس کی وجہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکھنوی تہذیب زوال آمادہ ہے اور جو اولڈ کلچر ہے اس کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی نمائندگی کھوجی کر رہا ہے, اور جو نئی نسل, نئی جو روشنی آپ کے سامنے آ رہی, نیو وے آف انلائٹمنٹ, انگریز ظاہر زمانے میں آ چکے ہیں 1857 کے بعد یہاں پہ ان کا تسلط ہو گیا تھا, 1757 میں پلاسی کی جنگ ختم ہوئی تھی, اس کے بعد سے ظاہر سلسلہ تھا. تو یہ جو ایک عقلیت, ریشنلزم اور یہ چیزیں جو سامنے آ رہی تھی, اس کی نمائندگی کر رہے ہیں میاں آزاد, اور یہ اس کو قدیم کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کو طنز و تاریخ کا نشانہ بنانے کے لیے فوجی کا کردار وضع کیا گیا. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فری ویلنگ کا آئیڈیاز ہے, اس کے پیچھے کوئی ایک نصب العین نہیں ہے. لیکن میں نے بھی عرض کیا کہ انہوں نے, اور پھر جو ایک کتاب چھپ رہی تھی, یہ سیریل چھپ رہا تھا, ظاہر ہے اس کا لوگوں کو اندازہ, جن لوگوں نے وہ اگر اودھ اخبار کو دیکھا ہوگا تو اس میں جب ایک قسط چھپتی تھی تو لوگوں کے خط بھی چھپتے تھے, وہ اعتراض کرتے تھے کہ صاحب یہ اس میں یہ چیز کیوں ہے, اس میں اعتراض ایک کسی نے کیا کہ صاحب یہ جو میاں آزاد ہیں یہ روم چلے گئے لڑنے کے لیے ٹرکی, تو ان کا خرچ کہاں سے آیا, یہ کیسے ان کو خرچ کہاں سے ملا. تو آزاد نے جواب دیا کہ دیکھیے ناول ہے, اور اس نے پھر مثال دیا, مونٹے کرسٹو کا حوالہ دیا, والٹر اسکاٹ کا حوالہ دیا, پکوک کا ذکر کیا ناول کا, کہ وہ اگر آپ وہ بھی پڑھیں جس کو انگریز بالکل حفظ جا بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی. تو ناول میں یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ نہیں دکھتا کہ صاحب آپ روزمرہ کی زندگی جو گزار رہے ہیں ادب میں جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں 1-to-1 ریلیشن شپ ہو. اور ناول کا پلاٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جگہ جگہ میں میاں آزاد جاتے ہیں تو وہاں کی بری رسمیں جو دیکھتے ہیں تو اس پہ جھلاتے ہیں, اس پہ اظہار خیال کرتے ہیں. تو ایک اصلاحی مقصد مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ اب آپ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک بہت ایک آزاد فضا ہے جس کا احساس ہوتا ہے, تبلیغ کا مقصد نہیں ہے, اصلاح کا مقصد نہیں ہے. یہ نذیر احمد کا مسئلہ تھا, آزاد کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن معاملہ کیا ہے, معاملہ بالکل اس کا مختلف ہے. بالکل اسی طرح سے انہوں نے چیزوں کو لکھا ہے جیسے نذیر احمد لکھتے ہیں. اس کی اسی جلد میں, پہلی جلد میں آپ کم سے کم 60-70 صفحے ہیں شروع کے, اور بیچ میں اور جگہ جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے, جو رسومات ہیں ان کا ذکر کیا, اور ان کے خلاف جیسے شراب نوشی کے مضر اثرات کا ذکر کیا ہے, بیوہ کی شادی کے مسئلے پہ لکھا, جگہ جگہ ان کی تقریریں ہیں. پھر انہوں نے اسکولوں کی جو زبو حالی ہے, پاٹھشالاؤں کا اور مدرسوں کا ذکر کیا. ہم آزاد جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مولوی پڑھاتے ہیں, آموختہ کیسے پڑھایا جاتا ہے, ان کا نصاب کیا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کو صرف بغیر سمجھائے ہوئے رٹا دیا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے 14 پوائنٹ لکھے ہیں کہ صاحب اسکولوں میں اصلاح کا مقصد کیا ہوگا اور اصلاح کیسے کی جائے. تو جو اصلاحی مقصد تھا, یا ایک کو ایجوکیشن کے کیا مسائل ہیں, پردے کا کیا مسئلہ, برقع اچھا ہے یا برا ہے, برقعے سے حیا کا تعلق ہے یا نہیں ہے, یا پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ صاحب تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب ہندوؤں میں سمجھایا جاتا ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سمندر پار کیا تو آپ کا دھرم بھرشٹ ہو گیا. اس کا ایک کردار, اس میں ان کی تقریر ایسی موضوع پہ, شخصیت کا بھی, اور پھر کرسچنس کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز نہیں, شخصیت نے بھی اس پہ ایک رسالہ لکھا, ظاہر ان کے ہم مسئلے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ صاحب یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اگر آپ سمندر میں بیٹھے ہیں, دھرم ایسی کوئی چیز ہے کہ اتنے سے سفر سے آپ کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا. یہ صرف خام خیالی ہے, توہمات ہے, سپرسٹیشنس ہے. تو یہ دیکھیے اسکولوں میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں, جو معاشرتی جو آپ کے رسوم ہے اس کی بیخ کنی کر رہے ہیں. یہ صرف ان کی وہ رومانی یا جنسی مارکہ آرائی وہ بھی ہے, جگہ جگہ انہوں نے ذکر کیا, بی بٹیاری کا ذکر ہے, سیپر کا ذکر, حسن آرا کا ذکر ہے, سیپر کا ذکر ہے. ان سے پھر وہ پولینڈ جب گئے, پولینڈ کی شہزادی سے ان کا کیا معاملہ تھا, مائدہ کا ذکر ہے, کلیسرا کا ذکر ہے, 5-7-10 عورتیں ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ان سب کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے چاروں جلدوں میں, چوتھی جلد میں جب میاں آزاد جنگ جیت کے آتے ہیں یہاں, تب وہ پورا اپنے بچے کو, ان کی جڑواں اولاد ہوتی ہے, اس کو لندن پڑھنے بھیجتے ہیں, اور پورے انڈیا میں, لکھنؤ میں, بلکہ جگہ جگہ کا اس میں لکھا, انہوں نے دورہ کیا, اسکول کھلوائے, مغربی علوم کو عام کیا, اور انہوں نے جگہ جگہ
दुकानें, अंग्रेजी दवाओं की दुकानें खोली और बताया स्कूल में कि सेहत और सेहत का ख्याल रखें, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। तो ये जो जिसको कहते हैं नासिहाना और तबलीगी अंदाज जो है वो भी, यानी ऐसा नहीं है, यानी जब आज़ाद लिख रहे थे तो आज हम समझते हैं अदब का इफादी तसव्वुर, अदब का कोई इफादी तसव्वुर नहीं होता, आज हम लोग ये समझते हैं। हालांकि खालिद अशरफ साहब ज़रूर इससे इनकार करते होंगे कि अदब का इफादी तसव्वुर होता है। उस ज़माने में 19वीं सदी में तो यूरोप में भी यही समझा जाता था कि अदब का मकसद है ज़िंदगी को बेहतर बनाना, तो इसको मायूब नहीं समझा जाता था। तो आज़ाद ने कोई इसमें डिबेट नहीं किया। ये जो कह रहे हैं आज हम समझते हैं कि इस तरह का लिटरेचर जो है इन्फीरियर लिटरेचर होता है, इन्फीरियर लिटरेचर नहीं था। यानी लखनऊ की तहजीब की अक्कासी अपनी जगह वो भी उन्होंने की है, लेकिन लखनऊ का कल्चर एक कल्चर नहीं है। लखनऊ के जो डिफरेंट शेड्स हैं, अगर आप रुस्वा को पढ़ें या फसाना जाब को पढ़ें तो लखनऊ का ऐसा लगता है कि एक तरह का एक ही कल्चर है, उसके मुख्तलिफ ज़ाहिर शेड्स अलग हैं, लेकिन अशराफ का जो कल्चर है वही बयान किया गया है। ऐसा नहीं वो तवाइफों का भी उसमें जिक्र है और भांडों का भी जिक्र है, ऐसा नहीं, इन लोगों का भी जिक्र है, लेकिन डोमिनेंट डिस्कोर्स जो है वो बिल्कुल लगता है कि एक तरह की होमोजेनस सोसाइटी है, सब एक ही तरह से बोल रहे हैं, सब एक तरह के रसूम अदा कर रहे हैं, मजहबी रसूम, माशरती रसूम, और इनके यहाँ बिल्कुल अलग है। ये तो थी, ये मुझे लगता है कि ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो इनका पूरा तसव्वुर था मगरिब का, मशरिक़ का तसव्वुर कायनात क्या था, इससे उन्होंने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। तो इस लिहाज से ये नज़ीर अहमद के नावलों के भी बहुत करीब नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि नज़ीर अहमद के नावल किसी अलग सब्त में जा रहे हैं, ये अलग है कि थोड़ा थोड़ा बहुत काफ़ी वेरिएशंस भी दिखता है, लेकिन अगर आप चारों जिल्द पढ़ेंगे, मुझे सिर्फ अर्ज करना है कि फरामोशी इस मानों में है कि ये जो आज़ाद का ये पहलू है इस पे बहुत कम लिखा गया। मैं फसाने आज़ाद के हवाले से बात कर रहा हूँ, जामे सरशार सहरे कोसार और उनके जो छोटे छोटे नाविल हैं, पी कहाँ, उसका तूफ़ान बदतमीज़ी, उसका भी जिक्र अभी करूँगा। इन सब में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लाही मकसद ज़रूर है और बहुत तेज़ है, ऐसा नहीं, बहुत उसकी लय बहुत तुंद और तेज़ है, जिसका जिक्र हमारे यहाँ शायद कम किया जाता है। तो मुझे लगता है ये बात भी करने की है। इसमें ज़ाहिर खोजी के किरदार कहा जाता है, इन्होंने जिक्र किया है कि साहब जिक्र किया पिकविक पेपर्स का जिक्र किया, ज़ाहिर डिकेंस का नावल है, ज़ाहिर मुझे नहीं लगता अंग्रेज़ी उन्होंने कितनी पढ़ी थी, अभी मैं उसमें तराजिम पे गुफ्तगू करूँगा कि इनकी अंग्रेज़ी दानी क्या थी। याकूब जावर साहब बैठे हैं, अभी उनको कुछ मिसालें देता हूँ मैं कि इनकी अंग्रेज़ी देखिए क्या थी। जैसे उन्होंने अपने अभी ताजिम पे बात करूँगा तो मैं एक आध जुमला मैंने कहीं नकल भी किया, आपको पढ़ के सुनाऊँगा कि देखिए इनका क्या नुक्ते नज़र था। तो खोजी के बारे में इत्तिशाम हुसैन ने बहुत तफसील से लिखा मज़मून, कलीमुद्दीन अहमद ने भी इज़हार ख्याल किया है, और खुशरुल इस्लाम की किताब है तनकीदे, बहुत तासुराती और बहुत अच्छी नस्ल में लिखी हुई किताब है। खोजी पे बहुत अच्छा उनका मज़मून है, हर आदमी उसका जिक्र करता है। और खोजी को आमतौर पर कहा जाता है कि साहब जो ज़वाल आबादा तहजीब है उसकी नुमाइंदगी करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मुझे लगता है कि जितना मुताला सरशार का किया गया है उसमें सबसे अच्छा जो मुझे पर्सनली लगा, उसके मैं दलील देता हूँ आपके सामने, वो फैज़ का मज़मून है। फैज़ की किताब है मीज़ान, उन्होंने मज़मून लिखा है सरशार की हकीकत निगारी पे। तो उन्होंने जो जिस तरह की बातें की कि देखिए वो जो लखनऊ के कल्चर का जिक्र करते हैं तो उसमें हकीकत में जो एक इल्यूजन का पहलू होता है, एक इल्तिबास का पहलू होता है, उसको वो कैसे इजहार करते हैं। खोजी को कहा जाता है लखनऊ के कल्चर का नुमाइंदा है, लेकिन आप उसको ज़रा गौर से देखें, लखनऊ का कल्चर नहीं, इंसान रिप्रेजेंटेशन डिनोट्स एब्सेंस, आदमी वही दिखाता है जो होता नहीं है। मैं कोई चीज़ नहीं जानता हूँ, मेरे अकीदे बिल्कुल अलग हैं, मैं बहुत मजहबी हूँ, लेकिन मैं गुफ्तगू में आपने को बहुत सेकुलर दिखाऊंगा। तो कहते हैं ना रिप्रेजेंटेशन डिनोट्स एब्सेंस। तो ये जो खोजी का किरदार है ये लखनऊ तक महदूद नहीं है, ये बुनियादी इंसानी रम्ज़ है। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि देखिए इंसान जब परफेक्ट बनने की कोशिश करता है या उसके परफेक्शन हासिल करने की जो तमन्ना होती है, जब आप तमन्ना परफेक्ट बनने की करते हैं तो आप कैसे मज़ा का खेज बन जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल खोजी है। खोजी लखनऊ का हो सकता है, आजमगढ़ का हो सकता है, बम्बई का हो सकता है, दुनिया के किसी हिस्से को हो सकता है। जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा आप सब जानते हैं और आप जो चीज़ का इजहार कर रहे हैं जो आप हैं नहीं, जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप असलन मज़ा का खेज बन जाते हैं। ये पहलू है जिसकी वजह से खोजी को एक नए तरह से देखने की ज़रूरत है। फिर जिक्र किया उन्होंने, ज़ाहिर है डॉन क्विग्जा का दो किरदार हैं,
سروانٹیس کا جو ناول ہے ڈان کوئزا اور سانچو پانزا، ان کا ذکر جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو خوجی کے کردار کو خدائی فوجدار جو انہوں نے ترجمہ کیا اس میں بھی انہوں نے اس میں ایک دو کردار رکھے ہیں، ایک آزاد کا کردار ہے اور ایک خدائی فوجدار کا کردار ہے، دوسرا بدھو کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ کس طرح کا ہے اس پہ تو ابھی میں بات کرتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے، چارلس ڈوما کا حوالہ نہیں دیا، اس کا ناول کا ذکر دا کاؤنٹ آف مونٹ کرسٹو، انہوں نے خالی مونٹے کرسٹو لکھا ہے، والٹر اسکاٹ کا ذکر کیا، پھر ایک اور اسی عہد کا لکھنے والا ہے جس کا ناول ڈکن سے پہلے، ڈکن کے زمانے میں، ٹھیکرے کے زمانے میں بہت لکھے جاتے تھے، میک آرتھر رینلڈ، اس کی کتاب چھپی تھی ٹور آف فرانس یا آرچ، پکوک آرچ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا ناول ہے، ہم ضرور ڈان کوئزا کے حوالے سے سانچو پانزا اور ڈان کوئزا کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ڈکنس کا نام نہیں لکھا، انہوں نے لکھا پکوک ناول ہے، تو پکوک وہ ناول بھی ہے، ہو سکتا ہے ڈکنس کا نام انہوں نے چونکہ نام وہ ناول ہے دا پکوک پیپرز، اس ناول ہے، اس کے دو کردار ہیں سیموئل پکوک اور میکنزی نکل، یہ دونوں لوگ ہیں، ونکل نتھائن ونکل، یہ دونوں کردار ہیں۔ نتھائن ونکل بہت ملتا ہوا ہے خوجی سے، وہ ایک اسپورٹس مین ہے، ان کا ٹریولر پارٹنر ہے، کمپینین ہے، وہ کہتا ہے میں بہت اچھا جنگجو ہوں اور رائڈر ہوں، لیکن جب موقع پڑتا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں نا تلوار لانا اور خنجر میرا لانا اور یہ کر میں بہت بہادر ہوں، وہ بہت حسین بھی ہے، یہ سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، بالکل وہی جو ان کا کردار ہے، ڈکنس کا کردار ہے، بالکل اسی طرح کا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہم ڈان کوئزا کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، تو دونوں میک آرتھر کا جو کردار ہے، اس کا جو ناول ہے، اور پکوک پیپرز میں جو سیموئل پکوک اور میکنزی کے جو دونوں کردار ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، تب آپ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر تفہیم کی جا سکتی ہے کہ کس طرح کے یہ لکھنے والے تھے۔ تو خوجی کے کردار کو یہ سمجھنا کہ صاحب لکھنؤ کا کلچر کیا نمائندگی کرتا ہے، مجھے لگتا ہے بنیادی انسانی سرشت ہے کہ آپ جب پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں تو کیسے مضحکہ خیز بن جاتے ہیں، یہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، جانتا ہے کہ ہم سب جان رہے ہیں، ہم سب چیزیں مجھے پتہ ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک مزاح کا جو ایک مضحکہ خیز بن جاتا ہے، ان کی سرشار کی نقطہ نظر رگاہ وہاں تک پہنچی تھی، اور انہوں نے وہ کردار بنایا، اس کا کوئی تعلق لکھنؤ کے کلچر سے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ فیض نے بہت اچھی بات لکھی، فیض کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پرفیکٹ بننے کا عمل کیسے آدمی کو مضحکہ خیز بنا دیتا ہے، یہ اس کی بنیادی کلید ہے۔ پھر ان کا اور ناول ہے سیر کوثار جامع سرشار، یہ پہلے فسانہ جدید کے نام سے شائع ہوا تھا، ظاہر ابھی کل 2 دن کے سیمینار ہوں گے، میں اس کا تھیم نہیں بیان کروں گا، تھیم بیان کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے۔ تنقید اردو کی جو ہماری فکشن تنقید ہے، جس کو ہم تنقید کہتے ہیں، وہ تنقید ہے نہیں، ہم صرف پیرافریز کرتے ہیں۔ اب بہت اچھی افسانہ انہوں نے لکھا اور میں اس کو تنقید کر رہا ہوں تو میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں میں تنقید لکھ رہا ہوں، یہ تنقید نہیں ہوتی، یہ خلاصے لکھنا، پیرافریز کرنا وہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو پھر ان کا ایک سیر کوثار، اور یہ اس میں جو سیر کوثار اور ناول ہے، اس میں ظاہر ایک 2-3 اس میں بھی کردار ہیں، تو اس میں برٹش کا جو پروزیکیوشن سسٹم ہے، پروزیکیوشن سسٹم پہ انہوں نے سوالیہ نشان قائم کیا۔ نواب امیر الدین کا قصہ ہے اس میں، پھر ان کو سزا ہو جاتی ہے، ان کو قتل ہو جاتا ہے، ظہورن ایک کردار اس کا قتل ہوتا ہے، پھر وہ جو برٹش پروزیکیوشن سسٹم کے اندر جو ایک آربیٹرینس ہے اس کو انہوں نے دکھایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا بالکل ایک نیا پہلو ہے، اور ایک انڈینس کو کیسے امپاور کریں یہ ڈسکورس آپ کو نظر آئے گا۔ کامنی میں بھی ہے، جو ان کا پتلا سا ناول ہے، چھوٹا سا ناول ہے، چھوٹا تو ایسا ان کے مقابلے میں چھوٹا نہیں، 500 صفحے کا تو وہ بھی ناول ہے، اس میں جو ایک بیوہ کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کا رنبیر جو اس کا شوہر ہے وہ جاتا ہے لڑائی میں جاتا ہے، وہ پہلے اطلاع آتی کہ وہ مر گیا تھا اور بعد میں پھر وہ نمودار ہوتا ہے، تو اس میں جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس کا انہوں نے جس طرح سے بیان کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ جامع سرشار جو ہے سیر کوثار، وہ میں خیال میں اس کا پلاٹ بہت مربوط ہے، ایک مربوط سلسلے وار ہے، اس طرح کا لوز پلاٹ نہیں ہے جیسے آپ کو 4 جلدوں میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو مختلف قسم کی خالی کردار 1-2 ضرور ہیں جس کے حوالے سے تمام واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن آپ کو انڈر کرنٹ تھیم جو ہے وہ ایک نہیں لگے گا، مختلف آپ کو لگتا ہے، مختلف موضوعات پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ تو یہ
دیکھیے یہ جو اور ان کے چھوٹے چھوٹے ناول ہیں، ظاہر اس کا موقع نہیں ہے، میں تمام لوگ ہے یہاں پہ کل گفتگو ہوگی، میرا پیپر ہے 20 صفحے کا ہے، اس میں تمام میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے بارے میں وہ باتیں، ظاہر ہے یہ بھی سب باتیں میں نے انہیں سے لی ہیں، ظاہر ہے میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بس میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ریڈنگ کا یہ حصہ بھی ہونا چاہیے. صرف لکھنؤ کی معاشرت، لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیب، کھوجی کا کردار، آزاد کی ایک طرح کا فری ویلنگ ایٹیٹیوڈ، یہ بھی اس کا پارٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوں گی. کامنی سب ناولوں کا میں نے لکھ دیا، فسانہ آزاد. اب لکھنؤ کا انہوں نے ذکر تو کیا، پھر وہ بمبئی کا، پولینڈ کا، روس کا، ان کے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنے کامیاب ہوئے جتنے وہ لکھنؤ کے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو بہت سی چیزیں ان کا ذکر کیا ہے، میں نے تمام ناولوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر انہوں نے جہاں جہاں دوسرے جو ایک ان کا اور ناول ہے جس کا ذکر کم ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی، ان کا پتلا سا ناول ہے، اس پہ شاید گفتگو کم ہوگی کیوں ملتا بھی بہت کم ہے. وہ طوفان بدتمیزی میں پہلی بار انہوں نے فرقہ واریت کے مسئلے پہ لکھا ہے، اور فرقہ واریت کو بتایا ہے کہ صاحب فرقہ واریت کس طرح سے مضر ہے ہندوستان کے لیے، آج کے دور میں ظاہر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ فرقہ واریت کے مسئلے پہ، ظاہر جب وہ اخبار کے ایڈیٹر تھے تو بھی انہوں نے 2-3 بار اس کا اظہار خیال کیا، اور یہ بتایا کہ جو ہمارا کمپوزٹ کلچر ہے وہ کیا ہے، اس کی چیزیں کہاں تک سامنے ہیں. تو طوفان بدتمیزی گویا ایک پہلی بار آپ کو سرشار جو بدائل لکھنے والے ہیں، داستان لکھنے والے، ناول لکھنے والے، وہ کس طرح سے اس موضوع کو پہ اظہار خیال کرتے ہیں. اور ناول کا ڈسکورس، ناول کا جو مرکزی کردار ہے، فساد ہو جاتا ہے ایک ہندو عورت کے سلسلے میں، اس پہ انہوں نے یہ ناول لکھا ہے، اس پہ بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو کردار ہیں، خاص طور سے فسانہ آزاد میں آپ کو لگتا ہے کہ دیکھی بھالی دنیا ہے آپ کی، یہ من گھڑت کردار نہیں ہے. لیکن یہ میں نے بتایا کہ جو اوریجنل جو سٹی ہے، جو سامنے کا سٹی کانکریٹ سٹی ہے، اس کو انہوں نے ایک امیجن بنایا ہے، ایک امیجن سٹی کے طور پہ پیش کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس کو آپ حقیقی سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ کو صرف لگتا ہے کہ یہ چیز حقیقی، وہ چیز حقیقی ہے نہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ جو عکاسی ہے اس کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک سیال بنا دیا ہے، اور آپ اپنے طور پر حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں. پھر ان کے ظاہر جو ناول ہیں ان کا ظاہر مختصراً ذکر ہے. سرشار کے تراجم کا جہاں تک دیکھیے، اس میں بھی تراجم پر بہت ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی دیکھیے جو ہمارے اردو کے محققین ہیں، ظاہر ہے اردو میں لکھتا، میں بھی اردو میں لکھتا ہوں، تو میں اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں کہ جو تراجم کا ذکر ہے وہاں پہ بھی بہت لوگوں نے جس طرح سے ذکر کیا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے، اب تو ریختہ میں بھی کتابیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو پہلی کتاب جو کہی جاتی ہے شمس الضحیٰ، سور صاحب نے لکھا ہے کہ صاحب یہ جو ہے علم حیات سے متعلق ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ ہے. یہی تقریباً یہی باتیں جن نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ صاحب کسی نے لکھا یہ فزکس کی کتاب ہے، طبیعیات کی کتاب ہے، کسی نے لکھا حیات کی کتاب ہے. مجھے اتفاق سے دیکھا اس میں پہلی جملہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے لکھنے والے ہیں انگریز، انہوں نے مختلف مضامین لکھے ہیں جس کو میں نے اردو میں منتقل کیا ہے. تو اس میں دیکھیے پانی پہ ہے، ابر پہ ہے، ہوا پہ ہے، برف پہ ہے، اس طرح کے مضامین موجود ہیں. اس کو یہ سمجھنا ہے کسی ایک مصنف کی کسی ایک موضوع پہ کتاب ہے، یہ اگر میں خیال میں ٹائٹل پیج بھی دیکھ لیا جاتا تو شاید یہ غلطی اس طرح سے نہیں ہوتی جو اس میں تراجم کے سلسلے میں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا پہلی کتاب یہی کہی جاتی شمس الضحیٰ. اور لیکن اس سے پہلے 1967 کے آس پاس یہ ہمارے ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے ان کی تخریج ہے جو نواب قلب علی خاں کا سفر حج تھا، اس پہ انہوں نے قندیل حرم کے نام سے لکھی تھی، 20-25 صفحے کی تخریج ہے، اس کو کتابی شکل میں شائع کی. وہ کہا کہ یہ شمس الضحیٰ نہیں بلکہ پہلی کتاب قندیل حرم ہے جو ایک تخریج ہے سفر نامے کے ساتھ شائع ہوئی ہے. وہ الگ سے کتاب چھپی تو اس پہ بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پہلی کتاب ہے تو یہ پہلی کتاب نہیں ہے. پھر انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں، ایک تو لارڈ ڈفرن کی کتاب ہے لیٹرز فرام ہائی الٹیٹیوڈ، اور ایک کتاب ہے رشا پہ ڈی میکنزی ویلس کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اب دیکھیے یہ کتابیں کیوں ترجمہ ہوئی، لیٹرز فرام ہائی الٹیٹیوڈ اور رشیا. اب اس کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ کو پتا 1884 میں لارڈ ڈفرن
ہندوستان میں وائسرائے ہو کے آتے ہیں. اور یہ جو دوسری کتاب ہے رشا، اس کا نام ہے رشیا، یہ میکنزی کی کتاب ہے، میکنزی ویلس کی، یہ ان کے سیکریٹری ہیں. تو منشی نویل کشور کو لگا کہ صاحب یہ ظاہر کہا جا سکتا ہے، مجھے نہیں کہنے کا ظاہر اس طرح کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ دو کتابیں انہوں نے جو ترجمہ کی، یہ ایک وائسرائے اور ان کے سیکریٹری کی کتاب ہے. اور انہوں نے جو روس پہ کا جو ترجمہ کیا اس کا نام دیکھیے، سیدھی سیدھی روس کی تاریخ ہے. روس کی تاریخ سے دلچسپی ہو سکتا ہے سبب نہ ہو کہ وائس چانسلر کے یہ وائسرائے کے سیکریٹری تھے. اس زمانے میں ظاہر ٹرکی اور روس میں جنگ ہو رہی تھی تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی، روس کے حالات وہ سمجھنا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے ترجمہ کیا ہے. اس کا نام انہوں نے رکھ دیا اعمال نامہ روس یا تاریخ روس، سیدھا سیدھا نام تھا روس. اس کو انہوں نے کیوں ترجمہ کیا یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے. اب وہ جو میں کتاب ذکر کر رہا تھا، سواس سے جو پی ایچ ڈی کی ہے فیروز حسن صاحب نے، انہوں نے بہت تفصیل سے ان کے اس پہ گفتگو کی ہے، اور ان کے جو کیئرلیسنس ہے اور ایک طرح کی تسامحات ہیں ان کے بے شمار، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور بہت سی باتیں انہوں نے لکھی، اس کو میں چھوڑتا ہوں. اسی میں جو رشیا کتاب ہے یہ اویلیبل بھی ہے، انہوں نے ترجمہ کی ہے، انگریزی بھی موجود ہے، اردو بھی موجود ہے، ریختہ پہ ہے موجود. تو وہ ویلس نے ماسکو میں کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، ہی لک لائک اے بل ان اے چائنا شاپ. اب ظاہر ہے بل ان اے چائنا شاپ انگریزی محاورہ ہے کہ آپ بہت ریکلیس بیہیویئر ہوا ہے، یا آپ یو موو جیسا آپ کو موو کرنا چاہیے تھا، یا آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ نہیں ہے، ایک ریکلیس بیہیویئر کو کہتے ہیں. اب وہ بالکل اس سے مجھے لگتا ہے، اسی سے ظاہر لگتا ہے کتنی انگریزی کی واجبی استعداد تھی، انہوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے اپنی طرف سے. یعقوب یاور صاحب سنیے، یہ ہی لک لائک اے بل ان اے چائنا شاپ، ہی ٹرانسلیٹڈ از لائک دیٹ. ماسکو میں اس کا درجہ وہی تھا جو چین کے بازاروں میں سانڈ کا درجہ ہے، کیونکہ یہاں وہ پوجا جاتا تھا. سرشار انگریزی محاورے سے قطعی واقف نہیں تھے، ظاہر اس کا مراد اس سے غیر ذمہ دارانہ رویہ یا برتاؤ ہوتا ہے، لہذا انہوں نے تصور کر لیا کہ چین میں بھی ہندوستان کی طرح سانڈ کو تقدیس حاصل ہے. تو اس طرح کے انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں. اور میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے انہوں نے دوسری کتاب کا جو ترجمہ کیا ہے لیٹرز فرام ڈفرن کے مکتوبات، وہ بھی بہت غیر دلچسپ کتاب ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بہت زیادہ اشاعت ہوئی ہوگی، لوگوں نے پڑھا ہوگا. اور وہ اس طرح کی کوئی کتاب ہے نہیں، ہائی الٹیٹیوڈس کے لیٹر ہے ڈفرن کی، ایک طرح کی میوزنگس ہے، انہوں نے بہت سے پرسنل سی چیزیں لکھی، وہ بھی ترجمہ ہے. لیکن یہ ان کے ترجمے کے بارے میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں، پھر انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، پھر انہوں نے بیچ میں میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے الفاظ سے کس طرح سے جادو جگایا ہے، اور الفاظ کو، صوت کو کس طرح سے انہوں نے اپنی نثر کا بنیادی حوالہ بنایا ہے. تو ایک بہت سے اقتباسات ہیں، لیکن میں چلیے آپ کو ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں، وقت بھی خاصا ہو رہا ہے. ان کے وہی فسانہ اعداد سے گفتگو ہو رہی کہ دیکھیے الفاظ، صوت کو کیسے انہوں نے پیرایا، ایک نثر کا ایک بہت حصی پیرایا عطا کیا ہے. اقتباس دیکھیے، گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک ڈکڑی گڑگڑاتی ہوئی آئی، اس پر سے ایک نیکبخت بسد شان دلربائی اتری. نیکبخت کاہے کو بدبخت کہیے، خیر اب سب کی نظر اس طرف ہے. چھما چھم کی آواز سے شور برپا کیا اور نواب صاحب تو رشے ختمی ہو گئے، اور پتلی کمر لچکاتی ہوئی تشریف لائیں، اور نواب صاحب نے سب شرفا سے برتر مقام پر ان کو جگہ دی. اس نے نواب صاحب کا مستک گھسیٹا اور بڑے ٹھسے سے وہاں بیٹھ گئی. تو دیکھیے اس میں ایک آواز ہے، گھڑگھڑاتی ہوئی آواز، وہی گاڑی چلنے کی آواز ہے، پھر چھما چھم کا ذکر ہے، پھر وہ ٹھسے سے بیٹھی مسند گھسیٹنے کی آواز ہے. تو یہ سب دیکھیے سب آوازیں ہیں، لیکن آواز سے انہوں نے کس طرح سے اپنی نثر کا خمیر اٹھایا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ فسانہ آزاد کو یا ان کی تمام تحریروں کو دیکھیں تو میں عرض کر رہا تھا اس سیر کوثار، جامع سرشار، ان سب میں اشیاء کی فہرست نہیں ہے. یہ باغوں کا ذکر ہے، مکانوں کا ذکر بھی آپ کو ملے گا، ایسا کہ نہیں ہے، لیکن اصل جو ان کا وصف ہے وہ یہ کہ انہوں زندہ انسانوں کی ان کی جو تمام کمزوریاں ہیں،
تمام جو خامیاں ہیں ان کو ایک طرح خاص طرح سے پیش کیا ہے، ان کے تہذیبی تناظر کو واضح کیا. اور اس میں نے اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے. اب ان کی جو الف لیلہ کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اچھا، جو میں ذکر کر رہا تھا لیٹرز فرام ہائی الٹیٹیوڈ، اس پہ لکھا ہے، اردو کے لوگوں نے لکھا ہے، سب لوگوں نے لکھا کہ صاحب اردو میں ترجمہ کیا ہے. میں نے اتفاق سے وہ دیکھا، ترجمہ ریختہ پہ موجود ہے، وہ اردو میں ترجمہ ہے ہی نہیں، وہ فارسی میں ترجمہ کیا گیا. یعنی انگریزی سے انہوں نے، ظاہر فارسی مجھے آتی نہیں تو میں اس میں بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کروں گا، لیکن لکھا ہے کہ صاحب جس نے بھی لکھا، میں جتنے ترجمے پڑھے لوگوں نے، سب نے لکھا کہ صاحب یہ جو ہے یہ اردو میں ترجمہ ہے. وہ اردو میں ترجمہ ہی نہیں. میں نے تو ریختہ پہ پلٹ کے دیکھی کتاب تو ظاہر فارسی تھی، فارسی کی تو میری استعداد ہے نہیں کہ میں اس کے حسن و خود پہ کوئی گفتگو کروں. پھر یہ میں کہہ رہا تھا. اور انہوں نے الف لیلہ کا ترجمہ کیا ہے. الف لیلہ کا ترجمہ کیا ہے 1000 صفحے پہ پر محیط ہے. اس پہ مسعود حسین رضوی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا ایک جو انہوں نے لکھا ہے آزاد نے، کہ میں نے انگریزی میں، اردو میں بہت سے اس کے ایڈیشن ہیں الف لیلہ کے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ان سے سب سے لے کے ترجمہ کیا ہے. لیکن مسعود حسین رضوی نے لکھا ہے کہ صاحب جو رجب علی بیگ سرور نے ایک انتخاب کیا تھا الف لیلہ کا، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، کچھ داستانیں انہوں نے جمع کی تھی، اس سے لیا ہوا ہے. شبستان سرور میں وہ شامل ہے. اسی کا منون انہوں نے کچھ تھوڑا سا بدلا ہے، لیکن وہ زیادہ تر چیزیں وہاں سے لی گئی ہیں. تو اب یہ اور پھر جو خدائی فوجدار کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ڈان کوئگزا کا. اب وہ تو دیکھیے اس کے بہت سے ایڈیشن انگریزی میں آئے ہیں. جن لوگوں نے اسپینش ناول ہے، جن لوگوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، ان لوگوں نے بھی بہت سے اقتباسات حذف کر دیے ہیں. اب پتہ نہیں ان کے پیش نظر کون سا حصہ تھا، کون سا، یہ تو انہوں نے لکھا نہیں کون سا ایڈیشن ہے، لیکن بہت مختصر حصہ ہے. اور لیکن انہوں نے جو ان کے دو کردار ہیں، ایک تو خدائی فوجدار اور دوسرا بدھو. تو یہ اگر آپ اوریجنل آپ نے پڑھا ہو سانچو پانزا کا کردار، یہ ڈان کوئگزا کا، جس طرح وہ اس طرح کا کہ اس میں تو آپ کو لگتا ہے یہ جو کرداروں کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ بدھو جو ہے، جو ان کا سانچو پانزا کا ایک مقابل کردار ہے، تو لگتا ہے بالکل بیوقوف جاہل. حالانکہ سانچو پانزا کو آپ پڑھیں تو ظاہر بیوقوفی تو اس کے ہیں، لیکن وہ ایک طرح کا احساس تفاخر بہت ہے. اسی طرح کا خدائی فوجدار میں اور ڈان کوئگزا میں کوئی آپ کو مماثلت نظر نہیں آتی، کیونکہ لگتا ہے یہ جو خدائی فوجدار ہے، یہ لگتا ہے کہ بدماش ہے، اپنا بہت بس بلی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک لفظ بلی کی طرح، یا ایک اپنے کو بوسفل ہے، بہت بوسفل ہے. سانچو پانزا میں ایک انسانی پہلو بھی بہت ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو جو آبزرویشن ہے چیزوں کے تئیں، وہ بھی ظاہر شیخی باز وہ بھی ہے، لیکن یہ بالکل انہوں نے الگ طرح کے کیریکٹر کریٹ کیے ہیں خدائی فوجدار میں. اور بدھو تو جو اس کے نام کا جو جز ہے اسی کو تو انہوں نے پیش کیا. تو تراجم کے لحاظ سے اگر آپ کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تراجم بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. ظاہر بہت اس زمانے میں یہی ترجمے کیے گئے، بہت بڑی بات ہے، لیکن بحیثیت نثر نگار جس طرح کے انہوں نے جو ڈسکورس قائم کیا، یا ناولوں کا، ناول اور افسانے کے بیچ کی جو ایک کڑی تھی، واقعات کا انہوں نے ذکر کیا. وہ یہ لکھا کہ ناول میں تو نیچر ہی ہونا چاہیے، اگر کوئی نیچر نہیں ہے تو ناول جو دو کوڑی کا، یہ کتاب میں نہیں ہے. یہ جو اگر آپ اودھ اخبار پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ انہوں نے ریڈرز نے جو ان سے سوال کیا اس کو رسپونڈ کیا، وہ اس میں موجود ہے. اس میں انہوں نے تمام اپنے جو ان کا مقصد ہے اس کی انہوں نے صراحت کی ہے. پھر اب جب انہوں نے 1878 میں یہ جوائنٹ 8 اگست 1878 کو وہ اودھ اخبار کے مدیر بنتے، اس میں ان کے جو اداریے ہیں مجھے نہیں لگتا اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے. وہ اداریہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اس زمانے کے جو سیاسی موضوعات ہیں یا تعلیمی موضوعات ہیں اس میں بہت انہوں نے، یا سماجی جو رسوم ہیں، شراب نوشی کے خلاف انہوں نے بہت لکھا. افیم، شراب، گانجا اس زمانے میں جو چیزیں بہت لوگ استعمال کرتے تھے اس کے خلاف لکھا. بیوہ کی شادی کے بارے میں لکھا. پھر جو تفریق ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا. اور یہ تمام جو ہندوستانی موسیقی پہ بہت تفصیلی آرٹیکل لکھا انہوں نے. اور جو اس زمانے میں ایک تحریک بعد میں بھی چلی اور اس زمانے میں بھی چلی تھی کہ جو ہندی اور اردو کو رومن اسکرپٹ میں کیسے لکھا جائے، یہ لکھا جائے تو اس کے کیا مسائل ہوں گے، اس پہ بھی
آزاد کے 2 ایڈیٹوریل ہیں، میں نے کہیں اس کو دیکھا ہے، اس میں پڑھا ہے. اور ادب میں آج بہت ذکر کیا تھا فحاشی کا کیا مسئلہ ہے، ادب میں کوئی چیز فحش ہوتی ہے نہیں ہوتی، اخلاق کی کیا نوعیت ہوتی، کس طرح کی قدر رعایت کرنا چاہیے، اس پہ بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. اور پھر بہت سے لکھنؤ کے جو مختلف مسائل تھے، وہاں باغ جو ہے اجڑ رہے ہیں، وہاں کے نوابوں کے مسائل ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں، اراضی کے مسائل ہیں، لگان کا مسئلہ ہے. بالکل لگتا ہے کہ آپ جو اس زمانے کے جو پیپلز جو پارٹیسپیشن تھا، جو لوگوں کے مسائل تھے وہ سامنے آتے. تو اخبار کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں یا ناول کی سطح پہ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آج جس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں پبلک انٹلیکچوئل، تو آزاد میرے خیال میں 19ویں صدی کے نصف آخر میں سر سید بھی تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اخباری کالم تھے یا ناول میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ناول نگار نہیں ہے بلکہ ایک پبلک انٹلیکچوئل بھی ہے، کہ آپ کے جو کنسرنس ہیں، جو سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اس پہ بھی وہ اظہار خیال کرتے ہیں. اور تو آخری جو جملہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. سر شاعر کی ادبی، علمی اور صحافتی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ان کی تحریر داستان اور ناول کے آمیزے سے نمو پذیر ہوتی ہے اور 19ویں صدی کے نصف آخر کے لکھنؤ کا ایک حصی رویا خلق کرتی ہے. سرشار پہلے ادیب ہیں جنہوں نے ایک حقیقی شہر کو ایک امیجن سٹی کے طور پر منقلب کر کے اس کے مختلف اور متضاد امکانات واقع ہیں. اور حصہ ظرافت کو دیکھیے، جو سینس آف ہیومر ہے، حصہ ظرافت کو زندگی کرنے کا بنیادی وسیلہ بنانے پر اصرار کیا. وہ کہتے تھے کہ زمانہ بہت ظاہر نازک تھا، ہر زمانہ نازک ہوتا ہے، زمانہ خراب ہوتا ہے، تو اس میں آپ زندگی کیسے گزاریں، آپ کا بنیادی حوالہ کیا ہوگا. مذہب میں لوگ پناہ لیتے ہیں، معاشرتی چیزوں میں پناہ لیتے ہیں، زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، زیادہ آرتھوڈاکس ہو جاتے ہیں. آزاد نے اس میں کیا کیا؟ آزاد نے، وہ بہت ہی ٹربل ٹائم تھا، انہوں نے اس کو بتایا کہ صاحب اگر آپ کو عہدہ برا ہونا ہے کسی خراب سچویشن سے تو آپ سینس آف ہیومر کے جتنے امکانات ہیں ان سے کام لیجئے. تو سینس آف ہیومر، حصہ ظرافت کو بطور زندگی کرنے کا ایک بنیادی انہوں نے وسیلہ بنایا. اس لحاظ سے وہ اردو کے پہلے ادیب ہیں. نامساعد حالات میں حصہ ظرافت انسان کا کس طرح سے سروائیول کٹ بن جاتی ہے، یہ ان کی تحریریں آپ کو بتاتی ہیں. اور امریکن ناول نگار جو ابھی بھی ہیں، بہت ان کے ناول چھپتے ہیں، ان کا نام ہے رابرٹ فیلگو نے ایک جگہ لکھا ہے سروائیونگ ڈینجرس ٹائم ریکوائرز اے سینس آف ہیومر. تو یہ جو ڈینجرس ٹائم ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، اس سے آپ کس طرح سے عہدہ برا ہوں، تو آپ کو سرشار کی تحریروں سے رجوع کرنا ہے جو آپ کو حصہ مزاج سے متصف کرے گی. بہت بہت شکریہ.